وہ جب میں کراچی میں تھا تو 12-13 آدمی میرے پاس آئے, پڑھے لکھے تھے, کوئی پروفیسر, کوئی وکیل, کوئی ٹیچر, آ کر بیٹھ گئے. اب بات کرنے کا انداز بھی ان کا عجیب ہوتا ہے. بس جی کیا کریں, ہم بہت پریشان ہیں, ہم بہت پریشان ہیں, کیا کریں, کدھر جائیں؟ میں نے کہا اللہ معاف کرے, جو بھی بڑوں کو چھوڑتا ہے ساری عمر ہی پریشان رہتا ہے. مرزا قادیانی بیچارہ اسی پریشانی کی پیداوار تھا نا. جو بھی بڑوں کو چھوڑتا ہے وہ ساری عمر پریشان رہتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ بڑوں کو چھوڑے پھر رہے ہیں. کیا کریں جی, 4 امام بن گئے, 4. میں نے کہا کہاں؟ یہاں کوئی شافعیوں کا مدرسہ ہے, شافعیوں کا, مالکیوں کا, حنبلیوں کا؟ میں نے کہا یہاں تو ایک ہی امام ہے, ایک ہی اس کے مسئلے ہیں. وہ جو بڑا مہنگا ہوتا ہے اس کو بھی 1 کے 2 نظر آتے ہیں, آپ کو 1 کے 4 کہاں نظر آئے؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح. یعنی مہنگے کو بھی 1 کے 2 ہی نظر آتے ہیں نا. وہ مولانا روح نظر لکھتے ہیں نا کہ ایک استاد کا شاگرد تھا, استاد کو نہیں پتا یہ مہنگا ہے, اس نے کہا وہ دوائی والی شیشی اٹھا لو. وہ آ گیا جی 2 ہے, وہاں کون سی اٹھا لو؟ کہا 2 نہیں 1 ہے. نہیں جی 2 ہے. استاد نے غصے میں کہا اچھا 1 توڑ دو, دوسری دے آنا. اس نے پتھر مارا, وہ دونوں ٹوٹ گئی. کبھی یہاں نہیں ہے, کہیں ہو گئے نا. میں نے کہا پھر وہ لوگ پریشان ہو, آپ کو یہاں بیٹھے کیا پریشانی ہو گئی؟ یہ جی کیوں 4 امام بنے؟ میں نے کہا میں نے تو 1 بھی نہیں بنایا, ان میں سے پہلے ہی تھے, پہلے سے تھے. آپ آ کر پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوئی فیصلہ کر لیا ہوگا. جی ہاں. کیا؟ سب کو چھوڑ دو. بہت اچھا فیصلہ ہے, لیکن ذرا جلدی نہ کرنا. جی کیوں؟ میں نے کہا یہ جو قرآن پاک ہے اس میں 7 قاریوں کا اختلاف ہے, قرات ہے, 7 قراتیں ہیں نا. تو 7 کا اختلاف بڑا ہوتا ہے یا 4 کا؟ تو اللہ کے بندے پہلے بڑا کام کرنا چاہیے کہ آج کے بعد ہم قرآن نہیں پڑھیں گے, کیونکہ 7 قاری جن کے ذریعے قرآن امت کو ملا ہے ان میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ کام بھی بڑا ہو, نام بھی بڑا ہو. دیکھو بھائی قرآن کا بھی انکار ہو گیا ہے. پھر باقی حدیث کی کتابیں اگر آپ نہ بھی مانے, 6 تو مانتے ہیں نا سیاستہ, ان میں بھی آپس میں اختلافی حدیثیں موجود ہیں. تو 6 کا اختلاف بڑا ہوتا ہے یا 4 کا؟ جی تو پھر دوسرے نمبر پر 6 والوں کی باری, ان کو چھوڑنا چاہیے. بیچارے تیسرے نمبر باری آئے گی ان کی کہیں. میں نے کہا بسم اللہ لکھو کہ ہم اول نمبر پر قرآن چھوڑتے ہیں کیونکہ 7 قاریوں کا اختلاف ہے, بڑا اختلاف ہے. پھر سیاستہ چھوڑتے ہیں, اس کے بعد لکھ دیں کہ ہم 4 امام فقہ کے بھی چھوڑتے ہیں. جزاک اللہ. پھر ڈوڑگی بجاتے پھر دنیا میں, آپ کے پاس رہے گا کیا؟ لکھا تو نہیں جی. کسی حدیث میں آتا ہے کہ 4 میں سے 1 کی تقلید کرنا, 3 کی نہ کرنا. دیکھو یہ سوال قرآن سے نہیں ان کو ملا, نہ حدیث سے, شیعوں سے چوری کیا ہوا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ یہ رافضی سوال کرے تو اس کو لوگ رافضی کہتے ہیں, اور یہی ان سے چوری کر کے ہم سے کرے کہتے جی اہل حدیث سوال کر رہا ہے. میں نے 12 ان سے پوچھا کہ جب آپ سوال کرتے ہیں آپ اہل حدیث ہوتے بھی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ کسی سوال کی بنیاد حدیث نہیں ہوتی. یا تو آپ وہ سوال کریں جن کی بنیاد حدیث ہو, یا لکھ دیں کہ ہم سوال کرتے وقت اہل حدیث نہیں ہوتے, کچھ اور ہوتے ہیں. اب وہاں سے چوری کر کے سوال کر دیا. میں نے کہا آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ کہ جی ہاں. میں نے کہا 7 قراتیں یاد ہے نا؟ 7. کہ نہیں جی 1 ہی یاد ہے. تو میں نے کہا کسی حدیث میں ہے کہ 1 ہی قرات پر قرآن پڑھنا, باقی 6 کا نام بھی نہیں یاد کرنا؟ یہ حدیث آپ دکھا دیں اور ان کی ہم دکھا دیتے ہیں کہ جی ہمیں آتی 1 ہے. میں نے کہا یہاں مذہب ہی 1 ہے, دوسرا ہے ہی نہیں. جی 4 امام برحق ہے. میں نے کہا ہاں 4 برحق ہے. جی 4 ہی. میں نے کہا جی 4 ہی. پھر آپ باقی 3 کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہماری مرضی. کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مرضی ہماری. جو برحق جو ہے میں نے کہا ہے.
میں نے کہا آپ کے نزدیک کم و بیش 1,24,000 نبی سارے برحق ہیں نا؟ کہ جی ہاں. تو میں نے کہا جمعہ آپ پڑھتے ہیں حضور پاک کی تابع داری میں، پھر ہفتے کو یہودیوں کے یہاں بھی جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام برحق ہے، وہی بات بھی کر رہے ہیں، جاتے ہیں. اتوار کو عیسائیوں کے گرجے میں جاتے ہیں نہ، عیسیٰ علیہ السلام کو برحق نہیں مانتے آپ؟ تو وہاں بھی جاتے ہیں. میں نے کہا کہ نہیں، برحق تو سب کو مانتے ہیں لیکن تابع داری صرف اپنے نبی کے کرتے ہیں. وہ ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے. میں نے کہا یہاں راج مرجو کا مسئلہ ہے. جیسے منسوخ پر عمل جائز نہیں، مرجو پر بھی عمل جائز نہیں. اب تھوڑا سا سمجھ کے بیٹھے. سوال پھر وہی قرآن حدیث سے نہیں، وہی چوری کیا ہوا کہ اچھا جی دین کتنے ہیں؟ میں نے کہا ایک. تو ایک دین میں چاروں اماموں میں حرام حلال کا اختلاف ہے، حرام حلال کا. ایک امام ایک چیز کو حلال کہتا ہے اور ایک حرام کہتا ہے. تو جو حلال کہتا ہے وہ بھی برحق اور جو حرام کہتا ہے وہ بھی برحق. عجیب بات ہے. میں نے کہا خدا کتنے ہیں؟ کیا پوچھا میں نے؟ جی ایک ہی. میں نے کہا ایک ہی خدا کا. ایک نبی کہتا ہے بہن سے نکاح جائز ہے، دوسرا کہتا ہے نج حرام ہے. دونوں برحق ہے یا نہیں؟ میں نے کہا تو اگر برحق مانتا ہے تو بہن سے نکاح کر کے آ جا پھر، تاکہ آدم علیہ السلام بھی برحق ہو جائے نا. یوسف علیہ السلام برحق ہے یا نہیں؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو سجدہ کیا، قرآن میں ہے. اور آج حرام ہے یا حلال سجدہ والدین کو؟ جو حلال سمجھتا ہے وہ بھی برحق ہے اور جو حرام کہتا ہے وہ بھی برحق ہے یا نہیں؟ خدا کتنے ہیں؟ آج دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں اکٹھا کرنا جائز ہے؟ حرام. یعقوب علیہ السلام کی بیویاں دونوں سکی بہنیں تھیں، ایک وقت نکاح میں تھی، زلفا اور گلہا. اب وہ حلال کہتے تھے، یہ حرام کہتے ہیں. وہ حلال کہنے والا بھی برحق، یہ حرام کہنے والے بھی برحق. کہتا جی وہاں زمانے کا اختلاف ہے. میں نے کہا یہاں علاقے کا اختلاف. اس علاقے میں شافعی ہے، یہاں حنفی. وہاں زمانے کا اختلاف ہے، یہاں علاقے کا اختلاف ہے. دیکھو ہر سال تقریباً اب تو ہو رہا ہے، سعودیہ والے عید پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں روزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے یا نہیں؟ اونچی جواب دیں گے. اور روزے کے دن عید کرنا، تو جب وہ عید پر تھے آپ کا روزہ ہے تو آپ اس کو حرام کہتے ہیں، وہ آپ کے روزے کو حرام کہتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ وہاں چاند ثابت ہو گیا عید ہے، یہاں ثابت نہیں ہے، یہاں روزہ ہے. مسلمان وہ بھی ہیں، مسلمان علاقوں کا اختلاف ہو گیا نا. ہاں فتنہ کیا ہوگا کہ یہاں 4 آدمی ڈنڈے لے کے پھرے، توڑو روزہ، آج مکہ شریف عید ہے، اس کو فتنہ کہیں. وہاں 4 آدمی لاٹھیں لے کے پھرے، آج پاکستان بڑا اسلامی ملک ہے، اس میں روزہ ہے، ہم عید نہیں پڑھنے دیں گے. اس کا نام فتنہ ہے. شافعیت اپنے علاقے میں مذہب ہے، فتنہ نہیں. حنبلیت اپنے علاقے میں مذہب ہے، فتنہ نہیں. حنفیت اپنے علاقے میں مذہب ہے، فتنہ نہیں. مالکیت اپنے علاقے میں مذہب ہے، فتنہ نہیں. غیر مقلد فتنہ ہے، یہ مذہب نہیں. تو مذہب اور فتنے میں فرق سمجھنا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے؟ اب سوچ سوچ کے مجھے کہتے ہیں کہ اچھا جی اللہ کا دین مکے مدینے آیا تھا یا کوفے میں؟ کوئی حدیث کا سوال ہے؟ نہیں، وہی شیعوں سے لیا ہوا. میں نے کہا مکے مدینے میں. پھر مکے مدینے والا امام ماننے چاہیے کوفے والا؟ دیکھو کیسے سوال ہے، وہی سے چوری کیے ہوئے. میں نے کہا آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ یہ مکے مدینے والا. میں نے کہا آپ کو پتا ہے جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے ہر دین میں. جی ہم نے جھوٹ بولا؟ میں نے کہا بالکل. جی کیسے؟ میں نے کہا تو قرآن مکے میں آیا مدینے میں، اور تم قاری عاصم کوفی کی قرات پر یہ قرآن پڑھ رہے ہو. کس کی قرات ہے؟ قاری عاصم کوفی کی قرات اور قاری حفص کوفی کی روایت.
تم نے تو قرآن میں ہی مکے، ان 7 کاریوں میں مکی کاری ہے یا نہیں، مدنی کاری ہے یا نہیں، بصری کاری ہے یا نہیں؟ تم نے تو قرآن میں مکہ مدینہ چھوڑ دیا، کوفے والا قرآن پڑھتے ہو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی غیر مقصد ملے تو کہو آپ کوفیو آ گئے ہو، کیا کہنا ہے، کوفیو آ گئے ہو۔ جو کوفے والا قرآن پڑھتا ہے وہ کوفی ہے یا نہیں؟ اب کچھ دماغ تھوڑا سا ٹھیک ہونے لگا، کہتے ہیں جی وہ قرآن کوفے والوں نے گڑھا تو نہیں نا، مکے آئے تھے تو قرآن وہاں سے لے کر آئے تھے، قرآن وہاں سے لے کر آئے تھے۔ میں نے کہا جزاک اللہ، بہت اچھی بات ہو گئی۔ تو جب مکہ شریف سے صحابہ چلے تھے مدینہ شریف سے کوفہ کے لیے تو قرآن لے آئے تھے، نماز وہیں پھینک آئے تھے کہ چلو کوفے نہ جا کے نہیں بنا لیں گے، یا نماز بھی مکے مدینے سے لے کے آ گئے تھے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر کوفے میں قرآن مکے مدینے سے آیا ہے تو نماز بھی مکے مدینے سے آئی ہے۔ اور جس کوفے میں 1050 صحابہ آئے ہو وہ نماز کہتے صحیح نہیں، کہ صحیح کہاں ہے؟ امرتسر جو گرو گوبند سنگھ کا شہر ہے وہاں ثناء اللہ نے لکھی وہ صحیح ہے۔ ایک صحابی بھی نہیں آیا، گرو گوبند سنگھ کا شہر ہے۔